جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے، اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے، وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال کما رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھیک مانگنے سے بچے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے، تو مرنا تو برحق ہے، ملاقات تو اللہ سے ہوگی، لیکن قربان جائیے اس حلال کمانے والے کی عظمت پر کہ جب رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کیوں زبان سے گالی نکل رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بکواس ہو رہی ہے؟ آج کیوں زبان سے بےہودہ باتیں نکل رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں رہ گیا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ فضول باتیں نہیں ہوتی، حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 2 باتیں ہوئی۔ نمبر 1، آج کا ہمارا نوجوان علم کی طرف پیش رفت کرے، علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ حلال روزی کی طرف قدم بڑھائے، اور یہ بات سن لے کہ اللہ عز و جل رزق کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیے کریمہ سنائی گئی صحابہ کرام کو کہ نماز جمعہ ادا کر کے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، تو ایک صحابی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے اور کہتے مولا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے مولا تو نے کہا نماز پڑھ کر کے زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو، میں نماز پڑھ چکا، اب زمین پر نکل رہا ہوں تیرا فضل تلاش کرنے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ملنے والی ہوگی تبھی تو نے تلاش کرنے کا حکم دیا، میں تلاش کرنے نکل رہا ہوں، تو عطا فرما دینا۔ اس صحابی کو میرے کریم نے ان کے گمان کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے اتنا عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ محنت کرو، قدم بڑھاؤ، روزی کے لیے نکلو، اس کا وعدہ ہے وہ عطا کرے گا، مفت خور نہ بنو۔ تیسری چیز، وقت کی قدر کرو۔ میں اپنے یوتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تک کی زندگی کے حوالے سے نہیں، ایک دن کے حوالے سے ٹھنڈے دماغ سے رات کو سو کر سوچنا آج کا دن کس کام میں آپ نے خرچ کیا، کتنا وقت صحیح طور پر استعمال ہوا اور کتنا وقت آپ نے ضائع کیا۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ضمیر خود آپ کو ملامت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب وقت کتنا قیمتی ہے، وقت کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اسے بھی سماعت فرما لیں۔ جتنی بھی نمازیں اللہ نے فرض فرمائیں اس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ 6:50 پر اگر طلوع ہے اور آپ 6:51 پر اگر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہی ہوگی۔ اگر آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے
وہ بھی وقت ہے نا. آپ سوچیں گے میں 11 کو جا کر 9 کو بہت بھیڑ رہتی ہے، میں جاؤں گا 11 کو جا کر کے آرام سے پورا دن وہاں رہوں گا تاکہ بھیڑ سے بچ جاؤں. آپ کا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ کا جو وقت شریعت نے متعین کیا ہے، آپ اگر اس وقت سے تاخیر میں پہنچے یا پہلے پہنچے، آپ کے لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نادانوں رمضان میں نہیں دیکھتے، افطار سحری سب کے لیے وقت. جو اسلام تمہیں وقت کے ساتھ اس طرح سے پابند بنا کے رکھتا ہو، تم اسی کے ماننے والے اپنے وقت کو ضائع کر رہے، وقت کو برباد کر رہے ہو، خرافات میں ختم کر رہے ہو، گیمز کے اندر ختم کر رہے ہو. کتنا ایجوکیشن ہے تمہارے پاس، کتنا سرمایہ ہے تمہارے پاس، کیا کام آج تک تم نے کر لیا کہ اپنا وقت تم ان چیزوں میں خرچ کر رہے ہو؟ وقت کی قدر کرو. میں وقت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کیسے بتائی، سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے، یعنی قائم ہو جائے، آنے والی بات نہیں فرمائی، قائم ہو جائے، ابھی حساب کتاب اسٹارٹ نہیں ہوا، بس قیامت قائم ہوئی. سرکار فرماتے اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، قیامت قائم ہو گئی، ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہے، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو ضرور لگا لے. یعنی حساب شروع ہو اس سے پہلے اس کے پاس اتنا وقت ہے اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہے کہ پودا لگا لے، تو وہ ٹائم بھی ضائع نہ کرو، اس ٹائم کو پودا لگانے میں خرچ کرو. یہ ہے وقت کی قدر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے. جو دن نیا آتا ہے نا، وہ ڈیلی دن کہتا ہے. ہم کہاں سنتے ہیں، لیکن حضور تو سب کی سنتے ہیں نا، سب کی پکار کو سنتے ہیں، سب کی باتوں کو سنتے ہیں. اور کیا کہنا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور ماں کے شکم میں رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتا تھا. یہ میرے آقا کی سماعت کا عالم ہے، اسی کو میرے امام کہتے ہیں. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماحت پہ لاکھوں سلام. تو سرکار تو سب کی سنتے ہیں. اب دن، یہ ڈے جو ڈیلی نکلتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ دن ہر آدمی سے کہتا ہے، لیکن آدمی کہاں سنتا ہے؟ دن کہتا ہے اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں. یعنی ہر نیا دن ہمیں کہتا ہے میں نئی مخلوق ہوں، میں کل تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، پس تم مجھ میں عمل خیر کرنا، میں کل تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں گا. اگر میں گزر گیا، جو دن گزر جاتا ہے وہ دن کہہ رہا ہے اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے. یعنی ہر دن کہتا ہے کہ دن میں نیک عمل کر لو، اس لیے کہ آج کا دن چلا گیا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو دن میں تم نے اچھا کام کیا یہ دن کل بروز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور یہی رات بھی کہتی ہے. تو یہ نہ سمجھنا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ دن ہمارے اعمال کی گواہی بھی دیتا ہے. اچھا کرو گے اچھی گواہی، برا کرو گے تو بری گواہی، یہ دن اور رات دیتے ہوئے نظر آئیں گے.